ہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر کے پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام قرآنی صورتوں کا تعارف، اس میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، زینوا مجالسکم بالصلاۃ علیہ فإن صلاتکم علیہ نور لکم یوم القیامہ۔ اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر خوبصورت بنا لو کہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں کسی ایک صورت مبارکہ کا تعارف پیش کیا جاتا ہے، اور الحمدللہ یہ سلسلہ بالترتیب چلتے ہوئے 30ویں پارے کی سورۃ الہمزہ تک پہنچا ہے، اور آج ہم سورہ ہمزہ کے حوالے سے سنیں گے سورہ ہمزہ کے پس منظر کو، اس کے اندر جو مضامین ہیں اس کے حوالے سے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی یہ سورہ مبارکہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی، جسے مکی سورت کہا جاتا ہے۔ ترتیب نزول کے اعتبار سے دیکھیں تو اس سورہ مبارکہ کا جو نمبر ہے وہ 32 ہے، یعنی اوائل میں ابتدائی دور میں یہ سورہ مبارکہ نازل ہوئی، کیونکہ ہجرت سے پہلے جو کچھ نازل ہوا وہ مکی صورت، اور کل 86 صورتیں مکی ہیں، ان میں ایک صورت مبارکہ یہ سورہ ہمزہ، اور یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 32 ہے، اور ترتیب تلاوت، ترتیب مصحف کے اعتبار سے اس کا نمبر 104 سورہ مبارکہ ہے، 30ویں پارے میں موجود ہے۔ اور اس کے بعد 10 صورتیں جو معروف چھوٹی اور مختصر صورتیں، سورۃ الفیل سے لے کر آخر تک یہ 10 صورتیں باقی رہتی ہیں، تو 104 نمبر پر ترتیب مصحف، ترتیب تلاوت۔ اور ہم بارہا یہ عرض کر چکے ہیں کہ ترتیب مصحف وہ کہ جو قرآن ہمارے سامنے موجود ہے، اور یہ وہی ترتیب ہے جو لوح محفوظ پر قرآن کی ترتیب ہے۔ ترتیب نزول میں فرق ہوا، کچھ پہلے نازل ہوا، کچھ بعد میں نازل ہوا، کچھ کی ترتیب آگے ہوئی، کچھ کی پہلے کو مکی بنی صورت، کوئی مدنی صورت بنی، لیکن ایک ترتیب ان کی ترتیب مصحف ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آیتوں کے نزول کے ساتھ ساتھ ان کی ترتیب مصحف بھی بیان فرما دیا کرتے تھے، اور صحابہ کرام علیہ مردوان نے اسے یاد رکھنے میں بڑی محنت سے کام لیا، قرآن کو سمجھا بھی، اور قرآن کی آیتوں کی ترتیب کو بھی ایسے سمجھا اور یاد رکھا، اور بغیر کسی تبدیلی کے من و عن جیسے نازل ہوا، جس طرح ہوا آج ہم تک قرآن پاک الحمدللہ موجود ہے۔ قرآن کی حفاظت تو اللہ نے ہی فرمانی ہے، اور رب نے فرما دیا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، بے شک ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ لیکن جو ظاہری اسباب بھی اللہ پاک نے رکھے، اور ان اسباب میں سے یہ سبب بھی ہے کہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو صحابہ اور اہل بیت کو تعلیم دی، اور انہوں نے حضور علیہ السلام سے قرآن پڑھا، سیکھا، سمجھا، اور ویسے اسے رکھا، اور آج ہم تک قرآن پاک الحمدللہ بغیر کسی تبدیلی کے یہ موجود ہے۔ تو ترتیب نزول 32 نمبر، ترتیب تلاوت 104 نمبر 30ویں پارے میں موجود ہے، ایک رکوع ہے، اور کل اس کی آیات وہ 9 ہے۔ ہمزہ کا مطلب ہوتا ہے لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا، لوگوں کے منہ پر عیب نکالنے والا ہمزہ اسے کہتے۔
تو اس سورہ مبارکہ میں چونکہ پہلی آیت میں ہی یہ کلمہ، یہ لفظ موجود ہے، اسی لیے اس سورہ مبارکہ کا نام سورہ ہمزہ ہوا۔ اس سورت کا مرکزی مضمون یہ ہے کہ اس میں غیبت کرنے والے اور منہ پر عیب نکالنے والے کی مذمتوں کو اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے کہ لوگوں کی غیبت اور لوگوں میں عیب نکالنے والوں کے لیے آخرت میں اس کا کیا عذاب ہوگا وہ یہاں بیان فرمایا۔ اور دوسرا وہ بھی بڑا مرکزی مضمون ہے، ان لوگوں کی مذمت کی گئی جو دنیا کا مال جمع کرنے میں ایسے حریص ہیں کہ جیسے انہوں نے دنیا میں ہمیشہ رہنا ہے، اور یہ بتایا گیا کہ انہیں جہنم کے اس طبقے میں پھینکا جائے گا کہ جہاں آگ ان کی ہڈیاں پسلیاں توڑ ڈالے گی۔ جہاں آگ نے یہ سب کچھ توڑ ڈالنا ہے تو وہاں انہیں پھینکا جائے گا، یہ بھی اس میں بیان فرمایا گیا۔ آئیے بڑھتے ہیں، پہلے اس سورہ مبارکہ کا ترجمہ سنتے ہیں، پھر آگے مزید اس کا پس منظر اور کچھ مضامین پر گفتگو کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹ پیچھے برائی کرے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور اسے گن گن کر رکھا۔ یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا۔ کلا لینبذن فی الحطمہ، ہرگز نہیں، وہ ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا، یعنی ٹکڑے ٹکڑے کر دینے۔ وما ادراک ما الحطمہ، اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی۔ انہا علیہم مؤصدہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی۔ فی عمد ممددہ، لمبے لمبے ستونوں میں۔ یہ سورہ مبارکہ اور اس کا ہم نے ترجمہ سماعت کیا ہے۔ اب بڑھتے اس کے مضامین کی طرف بھی اور اس کے پس منظر، اس کے ایک شان نزول کی طرف بھی۔ قرآن مجید فرقان حمید کی کئی ایسی آیتیں ہیں کہ جن کا باقاعدہ کوئی پس منظر، شان نزول بیان کیا جاتا ہے، لیکن ہر آیت کا شان نزول ہو یہ ضروری نہیں۔ بعض آیات جن کا شان نزول ہوتا ہے، بعض آیات کے جن کے پیچھے وہ خاص شان نزول بیان نہیں کیا ہوا۔ اچھا، شان نزول میں بھی پھر مختلف اس کی ڈیٹیل تفصیل ہے۔ بعض ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاص نزول کسی خاص موقع پر ہے لیکن اس کا حکم عام ہے، اور بعض ایسے ہے کہ جو حکم کے اعتبار سے بھی عام اور نزول کے اعتبار سے بھی عام، لیکن بعض وہ ہے کہ جو حکم کے اعتبار سے وہ خاص ہے، نزول تو ہوا لیکن حکم کے اعتبار سے وہ خاص، اور انہی کے ساتھ جس پر وہ نازل ہوئی اسی سے وہ متعلق ہے، مختلف آیات ہیں۔ بہرحال اس کے پس منظر میں جو آیت مبارکہ اللہ پاک فرماتا ہے وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، اس کے لیے خرابی ہے جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے، پیٹ پیچھے برائی کریں۔ اس کا شان نزول کہ یہ آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی۔ کفار کیا کرتے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کے بارے میں وہ اعتراض کرتے تھے، تو یہ صحابہ کرام علیہ مردوان پر اعتراضات کرتے، ان کی غیبت کرتے، اس پر یہ آیت مبارکہ نازل۔ اچھا، ان میں بطور خاص کفار میں امیہ بن خلف، ولید بن مغیرہ، اخنس بن شریک، جس کو بطور خاص ذکر کیا کہ یہ بہت برائی بیان کرتے، یہ کفار، اور ان کی مذمتیں بھی قرآن نے بیان فرمائی۔ ہاں، آیت یہ اس اعتبار سے تو یہ انہی کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حکم کے اعتبار سے یہ عام ہے، یعنی اس کا حکم تمام کے لیے، جو کسی کی برائی کرے، غیبت کرے، یہ ان تمام کو شامل ہے۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے
یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعد الظن اثم ولا تجسسوا ولا یغتب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ واتقوا اللہ ان اللہ تواب الرحیم۔ اے ایمان والو، بہت زیادہ گمان کرنے سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہوتا ہے، اور پوشیدہ باتوں کی جستجو نہ کرو اور ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی یہ پسند کرے گا کہ اپنے مرے ہوئے بھائی کا گوشت کھائے؟ تو یہ تمہیں ناپسند ہوگا، اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو اس آیت مبارکہ میں اللہ پاک نے یہ بیان فرما دیا کہ گمانوں سے بھی بچو۔ زیادہ گمان کرنے میں بعض گمان وہ برے ہوتے ہیں، یعنی بد گمانی، جو دل میں بیٹھ جانا کسی کے بارے میں، نیگیٹو سوچیں، منفی سوچیں آج عام ہوتی جا رہی۔ لوگ دوسروں کے بارے میں بد گمانیاں، اور بد گمانیاں بھی ایسی کہ جو بعد الزام والی صورتیں اختیار کر جاتی اور دلوں میں وہ بٹھا کے بیٹھے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیشہ مثبت رہیں۔ سامنے والے نے اپنے عمل کا جواب دے اللہ کو دینا ہے، ہم اس کے بارے میں بدگمانیاں یا طرح طرح کے معاملات کر کے ہم خود گناہ گار ہو رہے ہیں۔ غیبت سے منع کیا گیا، تجسس میں نہ پڑو، ٹو میں نہ پڑو، ایسی جستجو ہی نہ رکھو۔ اور پھر ان کے عذاب دیکھیں کہ کہا کہ کیا تم پسند کرو گے کہ کوئی اپنے مردہ بھائی کے گوشت کو کھائے؟ تم اس سے ناپسند ہی کرو گے، لیکن یہ غیبت کرنے والا یہ ایسا ہے جیسے کہ مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں معراج کی رات ایسی قوم کے پاس سے گزرا جو اپنے چہروں اور سینوں کو تانبے کے ناخنوں سے نوچ رہے تھے۔ میں نے پوچھا، ہے جبریل علیہ السلام یہ کون لوگ ہیں؟ انہوں نے عرض کی، یہ لوگوں کا گوشت کھاتے، یعنی غیبت کرتے اور ان کی عزت خراب کرتے تھے، ان کی عزت۔ یہ ابو داؤد شریف کی حدیث ہے پاک۔ ایک اور روایت ہے، شعب الایمان میں موجود ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات میں ایسی عورتوں اور مردوں کے پاس سے گزرا جو اپنی چھاتیوں کے ساتھ لٹک رہے تھے۔ تو میں نے پوچھا، جبریل یہ کون لوگ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ منہ پر عیب لگانے والے اور پیٹھ کے پیچھے برائی کرنے والے، اور ان کے بارے میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، اس کے لیے خرابی جو لوگوں کے منہ پر عیب نکالے اور پیٹھ پیچھے برائی کرے۔ اور بھی غیبت کے حوالے سے کئی روایات موجود ہیں، اور اس کو شریعت مطہرہ نے بالکل اس کو واضح طور پر اس کو منع فرمایا۔ کئی لوگ ایسے ہیں کہ جب انہیں روکا جائے، منع کیا جائے، تو وہ کہتے ہیں ہم تو دھڑلے سے کر دیں گے یہ بات، ہم اس کے منہ پہ بھی کر دیں گے۔ تو آپ تو اور زیادہ عیب لگانے والے ہیں، اور یہ منہ پر عیب لگانے والوں کے لیے قرآن نے اتنی وعید بیان کی ہے۔ کسی کے عیبوں کو چھپایا جاتا ہے، دین تو یہ کہا کہ دنیا میں کسی کے عیب چھپاؤ، آخرت میں اللہ تمہارے عیب چھپائے گا۔ ہم کیوں بلا وجہ شرعی، بلا اجازت شرعی ہم کسی کے عیبوں کو اچھالیں اور انہیں باہر نکالیں؟ اس کی ممانعت موجود ہے۔ اگلی آیت مبارکہ جس میں مال جمع کرنے کے حوالے سے بیان فرمایا، الذی جمع مالا وعددہ، جس نے مال جوڑا اور گن گن کر رکھا۔ مال جمع کرنا اور مال گن گن کر رکھنا، اب اس کی مختلف صورتیں ہو سکتی، کب یہ اس حرص میں چلا جائے گا، کب یہ مال حرام کے ذریعے سے یا دولت کو جمع کرتا ہے۔ ایک صورت یہ فرمائی کہ حرام ذرائع سے مال جمع کریں، یعنی یہ برا ہے۔ دوسری صورت، جمع شدہ مال سے شرعی حقوق ادا نہ کیوں، مال تو جمع کر رہے ہیں، اس مال کے حق کے کوئی کہ ہم پر جس کا خرچ بنتا ہے ہم وہ خرچ کریں۔ اسی طرح حقوق اللہ، اللہ کا جو حق ہم پر ہے ہم اس مال کی زکاتوں کو ادا کریں، یہ ادا کرنا۔ اب مال تو جمع کر کے رکھا، گن گن کے رکھا، لیکن زکوٰۃ نہ دی تو یہ مال برا ہی ہے، یہ وعید ہے۔ تیسرا ہے مال جمع کرنے میں اتنا مشغول ہو جائے کہ اللہ کو بھول جائے، اور چوتھا یہ کہ اللہ پر توکل کرنے کی بجائے صرف مال کو آفت دور کرنے کا ذریعہ سمجھے۔ میرے پاس مال ہے، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ میرے بھائی، مال، عزت، شہرت، یہ ساری چیزیں لمحے میں جا سکتی ہیں، مال بھی ضائع ہو سکتا ہے۔ ایک غلطی
عزت، شہرت، منصب سب کچھ ختم ہو جاتا ہے۔ ایک غلطی لوگوں کی وائرل ہو جاتی، سوشل میڈیا کا دور ہے، کون چھپاتا ہے، سب عام کر دیتے ہیں معاذ اللہ۔ کسی کی اولاد میں سے کسی کی کوئی غلطی ہو جائے تو وہ اپنے ماں باپ کے ناموں کو وہ تباہ کر دیتے ہیں، ان کی عزتوں کا جنازہ نکال دیتے۔ تو ایک غلطی شہرت، عہدہ، منصب سب کچھ ختم کر دیتی۔ اسی طرح مال کو ہی سب کچھ سمجھ لینا تو یہ غلط فہمی ہے۔ مال جمع کرنے کے محمود اور اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، آدمی اس نیت سے جمع کرے کہ میں کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاؤں گا، اس مال کے میں حق ادا کرتا رہوں گا، غریب اور محتاج کوئی میرے سامنے آئیں یا جن کے معاملات آئیں میں ان کی مدد کروں گا، میں خود قرضہ مانگنے سے بچوں گا، لوگوں کی ضرورتیں ہوئیں تو ان کی ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ تو کئی چیزیں محمود نیتیں ہو سکتی ہیں، مگر اس میں بھی یہ نہیں کہ مال جمع کرنے میں ایسا لگے کہ اللہ کو بھول جائے یا مال ہی کو سب کچھ سمجھے اور اللہ پر توکل چھوڑ دے۔ زیادہ غلبہ یہی ہے کہ لوگوں میں مذموم چیزیں زیادہ رائج ہیں۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے یحسب ان مالہ اخلدہ، وہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اسے دنیا میں ہمیشہ رکھے گا، مال ہے تو سب کچھ ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ یہ کافروں کی بری وہ عادت صفت بیان کی جا رہی ہے، لیکن آج فی زمانہ معاذ اللہ مسلمانوں میں بھی ایسی عادت بد وہ پیدا ہوتی جا رہی ہے، بلکہ ہو چکی ہے۔ تو یہاں جو بیان کیا کہ اس کا مال اسے ہمیشہ رکھے گا، کفار یہ سمجھتے تھے ہمیں تو کوئی ٹینشن نہیں کسی طرح کی۔ اچھا بھلے اس کے سامنے اتنے لوگ مر رہے ہیں، لیکن مالدار کو بعض اوقات ایسی ایک خوش فہمی ہو جاتی ہے کہ میں لمبا جیوں گا، میرے پاس علاج کے پیسے بھی ہیں، فلاں یہ بڑے بڑے ڈاکٹر، بڑی بڑی لیبارٹریاں، بڑے بڑے ہاسپٹل میں خرید لوں گا، میرا سب کچھ ہوتا رہے گا۔ لیکن صحت وہ من جانب اللہ ہے۔ آدمی پیسوں سے ڈاکٹر کی فیس تو ادا کر سکتا ہے، پیسوں سے دوائی بھی خرید سکتا ہے، مہنگی لیبارٹری سے ٹیسٹ بھی کروا سکتا ہے، مگر شفا وہ من جانب اللہ ہے۔ اللہ چاہے گا تو ہی شفا آئے گی، اور عقیدہ بھی یہی ہونا چاہیے۔ رب نے نہ چاہا تو کچھ بھی نہیں ہونا۔ تو اللہ رب العالمین کی عطا کیسے ملنی ہے؟ وہ اللہ کی عطا ایسے ملے گی کہ ہم اللہ رب العالمین کی رضا کس میں گئے، حلال طریقے سے کمائیں، اس کے حق ادا کریں، اور جہاں بھی خرچ کرنا ہے خرچ بھی کرتے رہیں، اور یہ نہ کہیں کہ پیسہ ہی سب کچھ ہے، جیسے یہ کفار کہتے تھے کہ پیسہ ہی ہمیں ہمیشہ رکھے گا، دنیا میں گویا کہ ہمیں زندہ رکھے گا۔ اب ایسوں کو عذاب کیا ہے؟ کَلَّا لَيُنبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةُ، ہرگز نہیں، وہ ضرور ضرور چورا چورا کر دینے والی میں پھینکا جائے گا۔ اور تجھے کیا معلوم کہ وہ چورا چورا کر دینے والی کیا ہے؟ حطمہ جس کا مطلب چورا چورا کر دینا، یعنی کسی چیز کو اس کے ریزہ ریزہ ہو جانا، اس کو توڑ پھوڑ کر دینا، توڑنا کوٹنا، یہ سب کچھ اس میں شامل ہے۔ تو گویا کہ ہڈیاں پسلیاں سب کچھ ٹوٹ جانا، چورا چورا اس کا ہو جانا، تو یہ حطمہ، تو یہ وہ آگ ہے، یہ وہ دوزخ کی آگ ہے۔ تو جو کفار یہ سمجھتے تھے کہ مال ہی سب کچھ ہے ہمیشہ، تو انہیں یہ کہا گیا نہ مال نے باقی رہنا ہے نہ انہوں نے باقی رہنا ہے، اور ڈالے بھی کہاں جائیں گے؟ حطمہ میں ڈالے جائیں گے، اور وہ چورا چورا ہو جائیں گے، ان کے ٹکڑے ٹکڑے ہو جائیں گے۔ فرمایا نار اللہ الموقدہ، وہ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، یعنی وہ حطمہ کیا ہے؟ اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے۔ التی تطلع علی الافئدہ، وہ جو دلوں پر چڑھ جائے گی، یعنی یہ کبھی بجھنے والی نہیں ہے، یہ کبھی بجھنے والی نہیں۔ دنیا کی آگ اگرچہ اس میں بھی لوگ جھلس کر اور پتہ نہیں کیسے کیسے نقصان ان کو ہو جاتے ہیں، لیکن یہ آگ پھر بھی ٹھہر جائے گی، تھم جائے گی، بجھ جائے گی، بجھایا جائے گا تو بجھ بھی جائے گی۔ لیکن یہ جو آگ دوزخ کی ہے وہ بجھنے والی نہیں، وہ رکنے والی نہیں، تھمنے والی نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تمہاری آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ ہے، دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 17واں حصہ۔ کہا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آگ بھی کافی تھی، یعنی یہ آگ بھی بہت ہے۔ تو آپ نے فرمایا جہنم کی آگ تمہاری آگ پر 69 درجہ زیادہ ہے۔ اور ایک دوسری روایت میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ 1000 سال تک دوزخ کی آگ کو بھڑکایا گیا، 1000 سال تک، حتیٰ کہ وہ سرخ ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ سفید ہو گئی، پھر اسے 1000 سال تک بھڑکایا گیا حتیٰ کہ سیاہ ہو گئی، اور وہ سیاہ اندھیری گئے۔ وہ آگ کیا ہے؟
وہ سیاہ ہے، کالی ہے، اندھیری ہے۔ اب یہاں جو ارشاد فرمایا گیا کہ دل پر چڑھ جانے والی ہے، تو یہ کافروں کو جو آگ ہے وہ ان کے پیٹ میں داخل ہو کر ان کے سینے پر چڑھ جائے گی، اور یہ جسم کا ایک لطیف حصہ، حساس حصہ دل ہے، اس پر یہ چھا جائے گی۔ آگے فرمائے انہا علیہم مؤصدہ فی عمد ممددہ، بے شک وہ ان پر بند کر دی جائے گی لمبے لمبے ستونوں میں۔ یعنی آگ یہ جہنم کی وہ لمبے لمبے ستونوں کی طرح بلند ہوگی، یعنی اتنی بلند ہوگی کہ جیسے لمبے لمبے ستون، نہ وہ بجھیں گے اور نہ ہی وہ ایذا اور تکلیف میں کوئی کمی ہوگی۔ تو یہ اتنی سخت وہ آگ ہوگی۔ علمان الحفیظ، ناظرین کرام، ہمیں یہ آیات مبارکہ بیسک تو کفار کے بارے میں یہ نازل ہوئی، مگر ان بری صفات ان کی مذمت ضرور ہے، اور اس اعتبار سے مسلمانوں کے لیے بھی احکام یہی کہ جو کسی کی غیبت کرے، اسی طرح مال جمع کرے اور مال کو ہی سب کچھ سمجھ لے، مال کے حق کی ادا نہ کرے، قیامت کے دن سب کو حساب کتاب تو دینا ہے۔ مال کے لیے یہ ہے کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا، دو چیزیں، کہاں سے کمایا، کہاں خرچ کیا۔ لوگوں میں بدبخت وہ لوگ ہیں کہ جو واقعی ہی بد نصیب ہیں کہ جو کسی کی دنیا اچھی بنانے کے لیے اپنی آخرت داؤ پہ لگاتے، لگژری زندگی، لگژری گھر، لگژری گاڑی، سب کچھ لینا ہے، لیکن کہاں سے لینا ہے؟ وہ اگر غلط ذرائع سے یہ کریں گے تو اس گھر، گاڑی، بنگلے سے سب بعد میں بال بچے ورثاء فائدہ اٹھائیں گے، وہ مزے کرتے رہیں گے۔ تکلیف کون اٹھائے گا؟ وہ جس نے ایسا کیا۔ تو اس لیے حلال ذرائع کے طریقے وہ واضح ہیں بالکل، اسی کے ذریعے سے ہی مال کمائیں اور اپنی اولادوں کو حلال لقمے کھلائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن، عام ہو جائے ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔